بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل بقولی کی کہانی ایک جن زادی کی ایک پری کی کہانی ہے جو پرستان کے ایک ملک ارم کی شہزادی ہے۔ اسے آدمیوں کی دنیا کے ایک ملک شرقستان کے خوبرو شہزادے سے محبت ہو جاتی ہے جو اس کے باغ سے آنکھوں کی بصارت بڑھانے والا پھول گل بقولی چرا کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ وہ اپنے باپ ملک شرقستان کے بادشاہ کے لیے کرتا ہے جو کسی نامعلوم مرض میں نابینا ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان اور پری کی محبت کی یہ کہانی صدیوں سے پاک و ہند کے لوگوں میں بہت مشہور ہے۔ بار بار اس داستان کو چھاپا گیا اور اس کے ایڈیشن ختم ہوتے رہے۔ ایک ہندوستانی شاعر پنڈت دیا شنکر نسیم نے اسے اشعار کی صورت میں ڈھالا۔ اردو کی یہ شہرہ آفاق مثنوی گلزار نسیم لکھنؤ کے تاریخی پریس نول کشور سے 1870 میں شائع ہوئی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس مثنوی نے بقولی پری کی اس داستان کو شہرت دوام بخش دی۔ گل بقولی پر اردو، ہندی، پنجابی اور دیگر زبانوں میں کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ میرا ناول گل بقولی کا راز ایک اخباری رپورٹر عالیہ کی سرگزشت ہے جو اس داستان کی پراسراریت سے مرعوب ہو کر اس پر ریسرچ کے لیے نکل کھڑی ہوتی ہے اور امر کنٹک شہر جا پہنچتی ہے جہاں تاریخی آثار کے مطابق اس کہانی کی شروعات ہوئی تھی۔ دوران ریسرچ اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ امر کنٹک کے جنگل میں بسنے والے قبائل ایک دیوی کی پوجا کرتے ہیں جو نہایت حسین اور پرکشش ہے اور جنگل کے درمیان میں سفید رنگ کے ایک محل میں رہتی ہے۔ عالیہ جب سیاحت کر رہی ہوتی ہے تو اس کی تھرڈ آئی ماورائی حواس کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے اس محل کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگلات کی یہ دیوی جسے مقامی لوگ نرمدا ماں کہتے ہیں دراصل بقولی پری ہے جو آج تک زندہ ہے، اور پھر اسے مقامی لوگ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اس کے لیے امر کنٹک شہر میں رکنا سخت خطرے کا سبب ہوگا کیونکہ آگے کیا ہوا یہ میرے ناول میں پڑھیے۔ پہلی قسط۔ لنکا میں جو چھوٹا وہ بھی 52 گز کا۔ عالیہ نے ایک گہری سانس لی اور کتاب بند کر دی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بس گول گول گھومتے اوپر چڑھتے راستوں پر تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں جانب ہرے بھرے جنگلات ایک سحر انگیز ماحول بنا رہے تھے۔ اونچے اونچے پیڑوں کے درمیان سے سڑک ایسے گھومتی جاتی کہ تھوڑے فاصلے کے بعد آگے دیکھنا ممکن نہ تھا۔ ڈرائیور کو اندازہ ہوتا کہ کوئی گاڑی مخالف سمت سے آ رہی ہے تو وہ مہارت سے گاڑی کو سائیڈ پر کرتا کیونکہ سڑک پر بمشکل 2 گاڑیاں گزر سکتی تھیں۔ ذرا سی بے احتیاطی سے اگر گاڑی سڑک سے پھسل جاتی تو شاید کسی کا بھی زندہ بچنا ممکن نہ ہوتا۔ یکایک اسے کسی کی نظروں کا بوجھ چہرے پر محسوس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو غضنفر بس کی دوسری جانب والی نشست سے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کتاب پوری پڑھ لی؟ ہاں، ابھی ایک ریڈنگ پوری ہوئی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ کسی بھی تحریر کو 5 دفعہ یکسوئی کے ساتھ پڑھ لو تو وہ اپنے اسرار عیاں کرتی ہے۔ اوہ ہاں، یہ تو ہے، لیکن میں نے تو ایک کتاب کو سینکڑوں بار پڑھا پھر بھی اس کے اسرار مجھ پر نہ کھلے۔ وہ عالیہ کے چہرے کو تکتے ہوئے شرارت سے بولا۔ غضنفر، عالیہ کے لہجے میں برہمی تھی، آپ اپنے اسائنمنٹ پر دھیان دیں۔ اس کا حاکمانہ لہجہ چغلی کھا رہا تھا کہ وہ دوستوں پر بھی حکم چلانے کی عادی ہے۔ ڈارک براؤن کلر کی آوارہ زلفیں عالیہ کے گلابی گالوں پر جھول رہی تھی۔ سفر کا خمار نشیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے بن کر نمایاں تھا۔ ایسے میں وہ سچ مچ قدرتی حسن کا مرقع نظر آتی تھی۔ قدرتی اس لیے کہ اسے میک اپ، بناؤ سنگار یا حسن کی نمائش سے قطعاً دلچسپی نہ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جدید دور کی کریموں سے اسے کوئی الرجی یا چڑ ہو۔ دراصل وہ ان چیزوں کو صرف اس حد تک استعمال کرنے کی قائل تھی جس سے جلد کی حفاظت ہو
اور جسمانی صحت بحال رہے۔ یہ رنگ و روپ اسے ماں کی طرف سے ملا تھا۔ مما غوری خاندان سے تھی اور ان کے آبا افغانستان سے آئے تھے۔ کھڑکی کے ساتھ والی نشست پر اس کی دوست شاہدہ تھی، جو سفر کے آغاز سے ہی سو رہی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کا لائف موٹو یہی ہوتا ہے کہ جب موقع ملے خواب خرگوش کے مزے لو۔ یہ 6 دوستوں کا گروپ تھا: عالیہ، شاہدہ، غضنفر، شاہ زیب، راجہ اور تانیہ۔ راجہ اور تانیہ بہن بھائی تھے اور ان میں سے 3 غضنفر، شاہ زیب اور شاہدہ کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تھا۔ وہ اردو، علم الآثار یعنی آرکیالوجی اور تاریخ کے شعبوں سے متعلق اپنی تھیسس مکمل کرنے کے لیے امر کنٹک جا رہے تھے۔ امر کنٹک کے ہزاروں سال پرانے تاریخی آثار کا مطالعہ ان کے ٹرپ کا مقصد تھا۔ عالیہ اخبار ندائے ملت کی لکھاری تھی اور وہ اردو کی مشہور مثنوی گلزار نسیم پر ایک تحقیقی مضمون لکھنا چاہ رہی تھی۔ راجہ اور تانیہ کے ابو مجیب الرحمن پولیس کے ایک اعلیٰ افسر تھے اور عالیہ کے ابو اکبر خان کے گہرے دوست تھے۔ یہ ٹرپ دراصل انہوں نے ہی ترتیب دیا تھا۔ راجہ کرائم رپورٹر تھا اور کئی اخبارات کے لیے فری لانس کام کرتا تھا۔ اصل نام منیب الرحمن تھا، مگر سب اسے راجہ کہتے تھے۔ بہت بہادر اور شریف نوجوان تھا اور کئی خطرناک پروجیکٹ انجام دے چکا تھا۔ یہ بتاؤ، مثنوی گلزار نسیم کیسی لگی تمہیں؟ یہ عوام میں اتنی مقبول کیوں رہی ہے؟ ایسا کیا ہے اس میں؟ غضنفر نے ایک ساتھ 3 سوال داغ دیے۔ عالیہ کے خمار آلود ذہن میں خیالات کی فلم چل رہی تھی جس کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بڑے ترنم کے ساتھ گنگنانے لگی: ہرگز نہ میرد آن کے دلش زندہ شد بعشق، سبت است بر جرید عالم دوام ماں۔ جس کا دل عشق سے زندہ ہو جائے وہ کبھی نہیں مرتا، اسی لیے دنیا کے دفتر میں ہمارا دوام نقش ہو چکا ہے۔ عالیہ اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے فارسی گرامر اور ادب سے بخوبی واقف تھی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ غضنفر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ارے بابا، یہ صدیوں پرانی داستان ہے۔ حقیقتاً کتنی پرانی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ سب سے پہلے اس کا سراغ دکن میں ملتا ہے۔ پتہ ہے دکنی زبان میں اس کا سنِ تصنیف ہے 1035 ہجری، یعنی لگ بھگ 400 سال پہلے۔ عالیہ نے انکشاف کیا: کیا کہہ رہی ہو؟ اردو ادب پر میرا بھی مطالعہ ہے۔ داستان گل بقولی سب سے پہلے شیخ عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں فارسی نثر میں لکھی، لیکن شہرت دوام منشی دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم کو ملی، جو 1870 عیسوی میں شائع ہوئی۔ منشی دیا شنکر نسیم مشہور شاعر خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے۔ وہ کہتے ہیں نا: این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ عالیہ ہنسنے لگی: شعر تو آپ نے ٹھیک ہی پڑھا ہے مسٹر اسکالر، مگر آپ کی معلومات اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں۔ یہ قصہ فارسی الاصل نہیں ہے، خالص ہندوستانی قصہ ہے، صدیوں سے عوام کی زبان پر تھا۔ پہلے دکنی زبان میں جامع تحریر میں آیا، پھر شیخ عزت اللہ بنگالی نے اپنے ایرانی دوست نذر محمد کی فرمائش پر اسے فارسی نثر میں لکھا۔ سارا پلاٹ ہندوستانی ہے، شادی بیاہ کی رسومات سے لے کر علاقوں کے ناموں تک۔ مثلاً بقولی پری کا سنگل دیپ میں قید ہونا۔ سنگل دیپ سری لنکا کا پرانا نام ہے۔ پہلے مشہور تھا کہ وہاں راکشس دیو بستے ہیں۔ راون ان دیووں کا سردار تھا۔ معروف محاورہ ہے: لنکا میں جو چھوٹا وہ بھی 52 گز کا، وہ مارا۔ غضنفر کے منہ سے بے ساختہ نکلا: یہ تو بہت کام کی بات معلوم ہوئی ہے، تم نے کہاں پڑھی؟ مشہور محقق ڈاکٹر گیان چند جین نے تفصیلاً لکھا ہے، عالیہ نے جواب دیا۔ اتنے میں بس امر کنٹک شہر کی حدود میں داخل ہو گئی اور دونوں کی توجہ شہر کی طرف مبذول ہو گئی۔ پروفیسر گیان چند، اردو کی نثری داستانیں، سواد 328، مطبوعہ 1987۔